بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ تو دوستوں کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے، میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جانوروں کی بیماریاں۔ ان میں بکریوں کی بھی بات ہوگی اور بڑے دودھ دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، بڑے گائے بھینس وغیرہ، ان کی بھی مکمل بات ہوگی اور ان کی علامتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاٹ فارم۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ جانوروں کی اہم بیماریاں، بروقت تشخیص، مؤثر علاج۔ کہتے ہیں کہ صحت مند جانور، زیادہ پیداوار اور خوشحال فارمر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوزش حوانہ۔ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، بڑی بھینس گائے، ان کا جو حوانہ ہے نا، اس کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، دودھ کی مقدار کم، رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، تھن گرم اور سرخ ہو جاتے ہیں، دودھ نکالتے وقت جانوروں کو درد ہوتا ہے، دودھ میں پھٹکڑی آنا بیماری کی نشانی ہے جس کے لیے صرف ٹیسٹ ضروری ہے۔ چائے کا چھوٹا چمچ صرف 1 گلاس پانی میں حل کر کے محلول کے 10 قطرے اور ہر تھن سے علیحدہ علیحدہ دودھ کے 10 قطرے اچھی طرح مکس کریں۔ اگر کسی تھن کا دودھ یعنی کہ ہلی کی طرح ہو جائے تو یہ بیماری کی علامت ہے، اور یہ اس وجہ سے آتی ہے الی لگی خوراک، خراب روٹی کے ٹکڑے اور جعلی کھل جانوروں کو بیمار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری بیماری کا ذکر کریں گے، رت مواترا، شرکن۔ کھانا پینا جانور بند کر دیتا ہے، جگالی کرنا بند کر دیتا ہے، پیشاب کی رنگت سرخ، جسم میں خون کی شدید کمی اور قبض ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم میں جانوروں کو بچہ دینے کے کچھ دن بعد یہ علامات آتی ہیں اور بخار ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم گرمیوں میں ہوتی ہے اور جانوروں کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے خون کا معائنہ ضلعی لیبارٹری سے مفت کروایا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے جو مقامی ہسپتال ہوتے ہیں، اس سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں اور وہ بھی فری ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو بڑی ایک بیماری ہے جو کہ عام تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے منہ کھر۔ زبان، تالو، کھروں پر چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور حوانہ پر بھی چھالے آ جاتے ہیں۔ تیز بخار، دودھ کی پیداوار میں کمی، لنگڑا پن اور منہ سے رال ٹپکنا، یہ علامات ہیں اس بیماری کی۔ یہ بیماری جانوروں کو سال میں 2 دفعہ ہو سکتی ہے، جو جانوروں کو نکارہ بنا دیتی ہے۔ متاثرہ جانوروں کے کٹڑوں اور بچڑوں کو دودھ ابال کر پلائیں۔ جانور کو ہوادار اور کچی جگہ پر رکھیں۔ 10 قطرے جامنی دوائی اور 100 سی سی گلیسرین ملا کر منہ کے زخموں پر لگائیں۔ پکا ہوا گندم کا دلیا اور دہی کھانے کو دیں۔ کھروں کو 1% نیلا طوطا اور فنائل سے دھوئیں۔ سال میں 2 مرتبہ حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ تو اس کے بعد جو بیماری ہے اس کا ہم ذکر کریں گے، گل گھوٹو۔ تیز بخار ہو جاتا ہے، سانس میں دشواری اور خرخراہٹ کی آواز، ناک اور منہ سے رال ٹپکنا، گلے اور زبان کی سوزش۔
بیماری شروع ہونے کے پہلے 6 گھنٹوں کے اندر علاج ہو جائے تو جانور تندرست ہو جاتا ہے۔ علاج میں تاخیر سے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جانوروں کو ہوادار جگہ پر کھڑا کر کے جسم پر پانی ڈال کر ٹمپریچر کو کم کریں۔ اگر گل گھوٹو کی علامات کے ساتھ جانور کی آنکھ سے آنسو بھی آ رہے ہوں تو یہ خونی کرموں کا بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، گل گھوٹو کی روگنی ویکسین سال میں 1 مرتبہ ضرور کروائیں۔ کاٹا PPR جس کو بولتے ہیں، یہ خالص یہ بکریوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ والا جو مرض ہے بکریوں کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ آنکھ، ناک اور منہ سے پانی کا نکلنا، تیز بخار، سستی، سانس لینے میں تنگی، کھانسی، مسوڑے اور زبان پر سفید گاڑھا مواد اور پانی کی طرح پتلے جلاب جس کو موک بھی کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے۔ نہایت موذی مرض ہے اور شرح اموات اس کی بہت زیادہ ہے۔ پانی اور نمکیات کی کمی سے جانور مر جاتا ہے۔ منہ کے زخموں کو نیم کے پانی سے دھو کر گلیسرین لگائیں اور نمکول پلائیں۔ طاقت کی بحالی کے لیے پکا ہوا گندم کا دلیا کھلائیں۔ سال میں 1 بار اپنی بھیڑ بکریوں کو PPR کی ویکسین کروائیں۔ کٹڑوں اور بچھڑوں میں سفید دست۔ جانوروں کے نومولود کٹڑے بچھڑے پہلے ہی مہینے میں سفید دست اور پیچس لگنے سے مر جاتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں دودھ پینا، پیٹ کے اندر ملپ ہونا یا خوراک کی کمی پیشی اس کی وجہ بنتا ہے۔ پانی اور نمکیات کی کمی سے جانور مر جاتا ہے۔ کٹڑوں اور بچھڑوں کو پیدائش کے فوراً بعد بوہلی پلائیں جو پہلا دودھ ہوتا ہے۔ باڑا، ناف اور تھنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پینے کے لیے صاف پانی اور دودھ مناسب مقدار میں دیں۔ کولین پاؤڈر اور چاولوں کی پچ میں ملا کر دیں۔ سفید دستوں اور پیچس کا علاج فوری کروائیں تاکہ چھوٹے جانوروں کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ تو اب دوسری بیماری کی بات کرتے ہیں، جانوروں میں پانی کی جو اہمیت ہے۔ جانوروں کے جسم میں پانی کی مقدار تقریباً 60 سے 70% تک ہوتی ہے۔ حاملہ اور دودھ دینے والے جانوروں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جانوروں کی مرضی اور پیاس کے مطابق اس کی پانی تک آسانی سے رسائی ہونی چاہیے۔ جب دل کرے جانور کا وہ پانی اپنی مرضی سے چل کے پی سکے۔ تو دوستو، پانی کی کمی سے خوراک صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتی۔ قبض کے لیے کسٹرائل دیں اگر قبض ہو جائے، اور جانور کو سیر لازمی کروائیں۔ زہریلے مادے پیشاب، گوبر اور پسینے کی شکل میں جسم سے خارج نہیں ہوتے۔ کھال کی لچک میں کمی، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں اور ان کی چمک کم ہو جاتی ہے۔ پانی کی شدید کمی کی صورت میں جانور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں زیادہ ٹھنڈا اور گرمیوں میں زیادہ گرم جو دھوپ میں کھڑا ہوا پانی، چھپڑوں وغیرہ کا گندا پانی جانوروں میں پیچس، موک اور پیٹ کے کیڑے اور دوسری بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جانوروں کو ہمیشہ تازہ اور صاف پانی پلائیں۔ جانوروں میں نمکیات کی اہمیت۔ زیادہ دودھ اور اچھی صحت کے لیے جانوروں کو فاسفورس، کیلشیم، نمک اور دیگر نمکیات وغیرہ کی خوراک میں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ مویشیوں میں پیداواری بیماریوں کی زیادہ تر وجہ نمکیات کی کمی ہے۔ رت مواترہ، ہڈیوں کی کمزوری، سوتک، کلیدی نظام میں کمی، جانور کا حمل نہ ٹھہرنا، وقت پر قابل افزائش نہ ہونا، جانور کا مٹی، کپڑے، ہڈیاں اور لکڑی کا کھانا نمکیات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ منرل اور معدنی نمک چاٹنے سے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ کی پیداوار اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
جانور کی کھال میں ایک صحت مند چمک نظر آتی ہے۔ جانوروں کو سرخ رنگ کے نمک کے ڈلے اور منرل مکسچر ضرور دیں۔ تو دوستو کسی بھی گورنمنٹ کے سرکاری ہسپتال سے جو منرل مکسچر ہے وہ بہت سستا ملتا ہے، آپ کو میرا خیال ہے 80-85 روپے پر کے جی مل جاتا ہے، تو اس کو لازمی دیتے رہیں۔ گدودوں کا بخار، تھیلیریا، لیبارٹری سے خون چیک کروائیں اس کا۔ یہ پرانی لکڑی، گوبر کے ڈھیر اور پلے وغیرہ اور اینٹوں کی کھالیاں اور جو درزیں وغیرہ ہوتی ہیں، چیچڑوں کے چھپنے کی جو جگہ ہوتی ہے، لہٰذا سراخوں کو بند کریں اور غیر ضروری لکڑیاں، پرانا گوبر، ملبہ، جو بھی گند وند پڑا ہے اس کو جانوروں سے دور کریں۔ لکڑ کی کھرلیوں کو گرم ابلتے ہوئے پانی سے دھوئیں۔ چیچڑوں کا جانوروں کو کاٹنے سے خاصاً گرمیوں میں یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جانور طاقت کی بحالی کے لیے پکا ہوا گندم کا دلیا اور سرسوں کا تیل دیں۔ جانور کو آئیور میکٹن کے ٹیکے ہر 3 ماہ بعد لگوائیں۔ ہر ماہ میں 1 دفعہ رات کے وقت باڑے میں چیچڑ مار سپرے لازمی چھڑکیں اور چونا بھی تھوڑا تھوڑا اس میں چھڑک دیں۔ اگلی بیماری ہے بلیک کوارٹر یا چوڑے مار۔ ران یا شانے کے پٹھوں کسی ایک پر شدید سوزش والی جگہ کا گرم ہونا، چڑچڑاہٹ کی آوازیں، لنگڑا پن اور تیز بخار، بر وقت علاج نہ ہونے سے جانور کی موت ہو جاتی ہے۔ چوڑے مار کا حفاظتی ٹیکہ سال میں 1 بار ضرور لگوائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جگر کے کیڑوں کی۔ پانی والی جگہ جو کہ سیم زدہ علاقے ہیں، وہاں چراگاہ ہوتی ہیں، دریا کے کنارے پائے جانے والے گھونگھے یہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے جبڑے کے نیچے اور کوہلی پر سوجن، شدید کمزوری، بد ہضمی، قبض، خون کی کمی۔ ہر 3 ماہ بعد جانور کو ٹرائی کلےبینڈازول اور آکسی کلوزانائڈ پلائیں۔ یہ دوائیاں ان میں سے کوئی بھی ایک آپ پلا سکتے ہیں۔ جگر کے کیڑوں پر قابو پانے کے لیے ایک دیسی نسخہ یہ بھی ہے کہ اپنے فارم پر بطخیں لازمی رکھیں۔ یہ جو ہیں وہ کیڑے وغیرہ جو وہ جھینجڑے جو ہوتے ہیں ان کو کھا لیتی ہیں، تو اس سے بھی یہ بیماری سے جانور بچ سکتے ہیں۔ سوتک یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس سے جانور اپنا سر اپنے پہلو کی طرف کر لیتا ہے۔ بچہ دینے کے فوراً بعد یہ علامات ظاہر ہوں گی: جسم کا درجہ حرارت کم ہونا، سانس لینے میں مشکل اور بے ہوش ہو جانا، پٹھوں کا اکڑ جانا یا پھر بیٹھ جانا، اپھارا اور فوری موت۔ یہ زیادہ تر دودھ والے جانوروں میں اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ حمل کے 6 اور 7ویں ماہ میں ڈی سی پی دیں اور آخری ماہ میں یہ نہ دیں۔ یہ صرف 6 اور 7ویں ماہ میں دیں جب وہ پیریڈ میں ہوتی ہے۔ چری یا جوار لڑنا، تو دوستو یہ ایک چارہ ہے جانوروں کا اور یہ بھی لڑ جاتا ہے۔ منہ اور آنکھوں سے پانی کا بہنا یہ علامت ہے۔ زبان کا نیلا پڑ جانا، کانپنا اور دورے پڑنا۔ چری اور جوار کی جو پھوٹ ہوتی ہے جس کو پانی نہ دیا گیا ہو، وہ انتہائی زہریلی ہوتی ہے، وہ جانور کو نہ کھلائیں۔ لہسن کوٹ کر 3 سے 4 بار روزانہ دیں۔ جانور کو جوار کی تازہ پھوٹی پھوٹ نہ کھلائیں اور فصلوں کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ فاسفورس کی کمی والی زمینوں پر اگی جوار کو نائٹریٹ کھادیں نہ ڈالیں۔ اپھارا، منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور پانی بہتا ہے، سانس مشکل سے لینا۔ فروری اور مارچ کے مہینوں میں سوکھا، کورے سے متاثرہ اور ارلی لگا برسیم کھانے سے جانور بیمار پڑ جاتا ہے۔ تارپین اور سرسوں کا تیل ملا کر دیں۔ برسیم میں توڑی ضرور مکس کریں۔ تو اس کے بعد ایک بیماری آتی ہے ملپ، پیٹ کے کیڑے جس کو بولا جاتا ہے۔
اس سے جانور کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، خون کی کمی، آنکھوں میں گرد اور پیٹ کا لٹکنا، خشک اور کھردری جلد۔ ملپوں کے لیے دوائی ہر 3 ماہ بعد بدل کر پلائیں، ایک ہی دوائی کو مسلسل نہ پلائیں، ہر دفعہ اس کو بدل کر دیں۔ اس کے بعد دوستو بیماری ہے چیچک۔ جسم کے کم بالوں اور پروں والے حصوں خصوصاً منہ اور حیوانہ پر سوزش کے بعد دانے اور پھر چھالے بن کر پھٹ جاتے ہیں۔ زخموں پر گلیسرین یا پائیوڈین لگائیں۔ کھانے کے لیے نرم سبز چارہ اور پکا ہوا گندم کا نرم دلیا دیں۔ سال میں 2 مرتبہ چیچک کی ویکسین لازمی کروائیں۔ اور اس کے بعد بکریوں کی ایک بڑی بیماری ہے معتدی نمونیا سی پی پی۔ بکریوں کا خاص مرض ہے یہ، پھیپھڑے سیاہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس کی علامت یہ ہے تیز بخار، شدید کھانسی، سانس لینے میں دقت اور جانوروں کا سمٹ کر بیٹھنا۔ مرض انتہائی تیزی کے ساتھ ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتا ہے۔ بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ مفت حفاظتی ویکسین کروائیں اور نقصان سے بچیں۔ تو دوستو ایک اس میں ہم ذکر کریں گے رانی کھیت، کوکڑا، جس کو کوکڑا بولتے ہیں دیہاتی لوگ۔ یہ بیماری مرغیوں کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ جن دوستوں نے یا جن فارمروں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ ان کے لیے ہے۔ اس سے کلگی سیاہ ہو جاتی ہے مرغی کی، چونچ، ناک اور آنکھوں سے لیس دار اخراج ہوتا ہے، ٹانگوں کو ایک فالج ہو جاتا ہے، سستی، بخار، منہ کھول کر سانس لینا، سبز سفید پتلی لیس دار بیٹ کرنا، انڈے دینا بند کر دینا۔ بیمار پرندوں کو فوراً علیحدہ کر دیں۔ مردہ پرندوں کو ویسے کھلی جگہ پر نہ پھینکیں بلکہ نیچے گڑھا نکال کے، گہرا گڑھا نکال کے اس میں دبائیں۔ یہ ایک وائرس نما بیماری ہوتی ہے، یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ دوسرے جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور پھر اس کے اوپر کنٹرول بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط ہے، خاص کر پولٹری فارم والے جو حضرات ہیں ان کے لیے۔ تو جو کوئی ایک فارم سے دوسرے فارم پر جانے والا شخص ہوتا ہے تو اس کے اوپر پہلے جراثیم کش سپرے لازمی کریں، اس کے جوتے کو چینج کروائیں، اگر ممکن ہو تو اس کے کپڑے بھی چینج کروائیں اور پھر اس کو فارم میں داخلے کی اجازت دیں۔ اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، پھر یہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اور جانور بڑی سپیڈ کے ساتھ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت جانور کافی بڑا بھی ہوتا ہے تو فارمر کو اس کا بہت بڑا ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس کی جو احتیاط ہے اس کو لازمی دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو ایسی صورتحال میں لہسن اور پیاز کو پیس کر بیمار پرندوں کو کھلائیں۔ صحت مند پرندوں کو ہر 2 ماہ بعد رانی کھیت کی ویکسین لازمی کروائیں۔ تو دوستو اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے موسم گرما کے جانوروں پر اثرات۔ دوستو جو بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ جو لوگ فارمر جو ہیں وہ چرائی کرواتے ہیں، اس کو چرنے کے لیے لے جاتے ہیں گرمی کے موسم میں، تو دوستو سب سے پہلے چرائی پر جانے سے پہلے بکریوں کو، بھیڑوں کو شکر یا گڑ والا پانی پلائیں۔ دودھ دینے والے جانور گرمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، سانس تیز ہو جاتا ہے، خوراک کی طلب کم اور پانی کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، زبان کا باہر نکالنا اور جانور کا اکٹھا ہو جانا۔ جانوروں کو سائے تلے رکھیں۔ ونڈے کا استعمال صرف شام کے وقت کریں۔ نمکیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے کھرلی میں نمک کے ڈلے رکھیں۔ موسم گرما میں جانوروں کو سایہ دار اور تازہ پانی مہیا کریں اور پانی بھی اس طرح مہیا کریں کہ ہر جانور جو ہے وہ اپنی مرضی سے جب اس کو پیاس لگے تو وہ پانی تک جا سکے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں،
ڈیسنٹ گاٹ فارم چینل کی پوری ٹیم آپ کی کامیاب فارمنگ کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ حافظ۔